کریم دی آیا کریمہ دے ترجمے تو اپنے عقیدہ تو شروع کرنا اللہ پاک حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سارے تے عمل اور استقامت دی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین آیا مبارکہ آیا تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا رب نے اپنے پاک نبی دی اہل بیت نے بھی پاک فرما دیا تمام نجاستاں دور فرمائیاں اور انہوں نے پاک رکھیا جی میں پاک رکھن دا حق ہے میں اپنے عقیدے تو اپنی گفتگو دا آغاز کرنا اہل سنت دے نزدیک جس بندے نے بھی جو ملے ہے جدوں ملے ہے اور جتنا بھی ملے ہے دین والا میرا اللہ ہے ملیا میرے نبی دا صدقہ ہے دین والا اللہ وحدہ لا شریک تے ملیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ ہے عزت ملے وقار ملے مقام ملے رفت ملے انہوں شان ملے انہوں رزق ملے انہوں جان ملے انہوں علم ملے انہوں عمل دی توفیق ملے انہوں جڑا نام ملے حتیٰ کہ ایمان بھی ملے ہے تے دین والا رب ملے میرے نبی دا صدقہ یہ اہل سنت دا عقیدہ ہے اگر کوئی ڈس ایگری کردا ہے تے سانو ادھے نال کوئی غرض نہیں کون کی سمجھدا ہے اسی تے یہی آکھاں گے لکم دینکم ولی دین انہاں دا عقیدہ دین انہاں دے نال ساڈا دین سانو مبارک مگر میں یہ حق رکھنا کہ میں اپنے عقیدے دی تائید اندر اللہ دا قرآن تے نبی دا فرمان پیش کروں کہ سانو جو کائنات تقسیم ہوندہ ہے دین والا رب ملدہ نبی دا صدقہ ہے اور جو بھی اللہ پاک عطا فرماندہ ہے اگر کوئی نہیں مندہ تے نہ ہوئے کچھ دوست یقیناً نے سمجھ دینے کہ شاہ جی رب دی بارگاہ مقام عبادت تو ملدہ ہے نفل و نوافل تو ملدہ ہے فرائض اور واجبات ادا کرن تو ملدہ ہے صدقہ زکاة دے وے خیرات دے وے تا رب دی بارگاہ مقام ملدہ ہے مطلب نیک اعمال اور عبادات ہی اللہ دی بارگاہ قرب دا ذریعہ نے او دوست کہندے نے نماز ہی وسیلہ ہے حج ہی وسیلہ ہے زکاة ہی وسیلہ ہے قرآن دی تلاوت ہی وسیلہ ہے نفل و نوافل ہی وسیلہ نے میں بیسیت سنی ایدہ انکار نہیں کرتا میں بھی یہی آنا نماز بھی وسیلہ ہے روزہ بھی وسیلہ ہے حج بھی او کہندے نے ہی وسیلہ ہے اسی آنے بھی وسیلہ ہے نماز بھی وسیلہ ہے روزہ بھی وسیلہ ہے حج بھی وسیلہ ہے ہر نیک عمل بھی وسیلہ ہے مگر اے بھی اودوں وسیلہ ہے جو تو پہلا نبی دا وسیلہ ہوئے اگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وسیلہ میرے نبی دی نسبت نہ ہوئے رب دی عزت و جلال دی قسم نہ عبادت قبول ہے نہ سجدہ قبول ہے نہ ریاضت قبول ہے نہ طواف قبول ہے اے عبادت دے قبولیت دی وجہ بھی میرے نبی دی ذات ہے میرے نبی دی ذات ہے اگر دیکھو نا میں تو مثال دے دینا بلکل قریب تھے لاہور دے تسی بلکل ان سمجھو کہ نال بیٹھے ہو لاہور دے اندر ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے جنہوں کہنے گنگا رام ہاسپٹل وہ گنگا رام ایک ہندو سی جنہیں اپنی دولت اپنا مال اپنا سونا اپنی چاندی اپنی زمین خلق خدا واسطے وقف کر دیتی مخلوق خدا تے خرچ کی تھی تے میرے نبی نے فرمایا سخی جنتی ہوں ہے سخی اللہ دا دوست ہوں ہے ایک پاسے نبی دی حدیث سے سخی جنتی اور سخی اللہ دا دوست ہے ہن گنگا رام وہ شخص ہے جڑا سخی بھی بنیا مال بھی دیتا دولت بھی دیتی پیسہ بھی دیتا زمین بھی دیتی جائیداد بھی دیتی لیکن گنگا رام سخی بن گیا گنگا رام جنتی نہیں بنیا گنگا رام سخی بنے ہیں مگر گنگا رام جنتی جبکہ میرے نبی نے فرمایا سخی تو جنتی ہوتا ہے وجہ کی یہ اس سخاوت کر کے بھی جنتی نہیں اس وجہ تو کہ نری سخاوت نہیں سخاوت دے نال نبی دی نسبت ہو گئے تو پھر سخی جنتی ہے تو جے نبی نال تعلق نہ ہوئے نبی نال غلامی دا رشتہ نہ ہوئے میرے نبی دی نسبت نہ ہوئے تو ساری زندگی ساری خیرات کرتا رہے جنتی کدی نہیں ہو سکتا سامعین ذی وقار میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ حج کر کے آوے کعبے دا طواف کرے کعبے دی زیارت کرے حجر اسود چمے صفا مروہ تے دوڑے مقام ابراہیم تے نفل پڑے فرمایا میرے نبی نے جڑا حج کر کے واپس آوے او دے پچھلے سارے گناہ معاف ہو
ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵੀ ਸਵਾਬ ਹੈ, ਕਾਬੇ ਦਾ ਇhtਰਾਮ ਵੀ ਸਵਾਬ ਹੈ, ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਕਾਬਾ ਨਫਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਬੇ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਹੀ اور بیت اللہ نو ہی سب کچھ سمجھدا ہے، میرا سوال ہے کیا بیت اللہ دی زیارت ابو لہب نے نہیں سی کی تھی؟ کیا ابو جال نے کعبہ نہیں دیکھا؟ کیا عتبہ شیبہ ولید و امیہ کعبے دا احترام بھی کردے سن، کعبے دی زیارت بھی کردے سن، کعبے دا طواف بھی کردے سن؟ اے مکے رہ کے کعبے دا طواف کر کے کعبے والمون کر کے کعبے دے احترام کر کے بھی اے رب دی بارگاہ چ مقبول نہیں۔ ادھر حبش وچوں آن والا بلال میرے رب دی بارگاہ چ مقبول ہے۔ اگر کعبہ ہی نفع دیندا ہے تے اب کعبے نے ابو جال نو نہیں دیتا، کعبے نے ابو لہب نو نفع نہیں دیتا، عتبہ شیبہ ولید و امیہ کعبے کو کوئی نفع نہیں لے سکے، مگر بلال و سلمان نفع لے گئے نہیں، کیونکہ کعبے تو پہلا میرے مصطفیٰ دی ذات دا نفع مل گیا، او نسبت او وسیلہ میرے نبی نال تعلق ہوئے تے تاں کعبہ نفع دیندا ہے۔ برادران اسلام یاد رکھنا، جتنی مرضی کوئی گل کر لئیے، مدینہ طیبہ دی مٹی بھی پاک ہے، ذرہ ذرہ میرے پاک نبی دے شہر دا، اچھی بولو، پاک نبی دے شہر دی مٹی بھی پاک ہے، مگر مدینہ طیبہ چ رہن والا، مسجد نبوی چ نماز پڑھن والا، داڑھی بھی رکھی ہے، پگ بھی بننی ہے، سجدے بھی کردا ہے، قرآن بھی پڑھدا ہے، اور قرآن کسے قاری کو انہوں نہیں سنیا، قرآن انہیں میرے نبی دی زبان چو سنیا۔ انہیں او دا امام میں نہیں، او دا امام جناب پیر حسینی سرکار نہیں، او دا امام محمد اکرم بٹ صاحب نہیں، او دا امام جڑے نے مولانا نہیں، او دا امام بھی امام الانبیاء، مگر نبی دے پیچھے نماز پڑھیے، مدینہ طیبہ چ رہندا ہے، مسجد نبوی دا نمازی ہے، او سجدے بھی کردا ہے، قرآن بھی پڑھدا ہے، مگر نہ عمل قبول ہے، نہ او دی ذات رب دی بارگاہ چ مقبول ہے۔ اے مدینے رہ کے پلیت تے ردیا گیا، ادھر یمن دے جنگلاں چ اونٹ پہ چاردا ہے، یمن دے جنگلاں چ اونٹ پہ چاردا ہے، لوگ انہوں اویسے کرنی آندے نے۔ میرے نبی اپنا جبہ عطا فرمایا، فرمایا پیارے عمر تے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرمایا میرا جبہ لے جاؤ، جا کے میرے اویس نو آکھو، نالے تحفہ دیو، نالے آکھو میری امت واسطے دعا کر دے۔ اے مدینے رہ کے رب دی بارگاہ چ مقبول نہیں، اور جنگلاں چ رہ کے اللہ دی بارگاہ چ مقبول ہے۔ فرق نماز دا نہیں، فرق روزے دا نہیں، فرق حج دا نہیں، فرق زکات دا نہیں، فرق سجدے دا نہیں، فرق قیام تے رکوع دا نہیں، فرق میرے مصطفیٰ دی ذات دا ہے۔ وہ ایک کائنات دی ہر بندہ عبادت کرے، اللہ دی عبادت کرے تے عبادت نفع دیندی ہے، مگر نفع انہوں دیندی ہے جنہوں میرا مصطفیٰ دا غلام بن گیا۔ اگر نبی نال نسبت نہیں تے پاویں مکیوں کہندے نا تم میں کدی تربوز نہ بن دے، پاویں توڑ مکے لے جائیے، جی تسی ہے جاگ دے تو میں پڑھ دینا، ستے تے نہیں نہ لے، کیونکہ لائٹ بتیاں بند ہو گئی ہیں، تو میں کہ شاید انہیں اختتام ویسے جی میں شادی حالے جائیے نا، تو اوتے 10 بجے بتیاں بند کر دیں میں ٹائم مک گیا، میں سمجھا ہو کہ 12 بجن والے نے پتہ نہیں ٹائم ہی نہ مک گیا ہو۔ تو سامعین ذی وقار ہے توجہ، حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ بھئی گفتگو مہربانی نہ کرو، گفتگو نہیں کرنی، اور پتر جڑے پیسے چک لو تو چپ کر کے جیب چ پا لیا جی، رولا نہیں پانا، ٹھیک ہے؟ تو سامعین ذی وقار ہے توجہ، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نہیں پہ ہوئے تم میں کدی تربوز نہ بن دے تم میں کدی وہ تربوز نہ بن دے پاویں توڑی مکے لے جائیے
تے کان کدی اوے ہنس نہ تھی ون پاویں موتی چوگ چکائیے تے کھارے کدی مٹھے نہ من پاویں سہ منا گڑ پائیے تے سپاں دے پتر وہ کدی مٹر نہیں بنے دے سارے مل کے میرے نال آکھو کیا سلطان العارفین نے حقیقتاں بیان کر چھڑیاں نے وہ بندہ سمجھے تے بڑا آسان ہے نہ سمجھے تے سیودہ کی کریے مل کے میرے نال آکھو سپاں دے پتر کدی مٹر نہیں حالے بھی کئی بندے خاموش نے مل کے سارے میرے نالا کوئی سپاں دے پتر کدی مٹر آج جڑے اگے بیٹھے ہوئے تسی بھی میرے نالا کوئی سپاں دے پتر کدی مٹر مٹر نہیں بن دے سپاں دے پتر کدی مٹر نہیں بن دے پاویں چلیاں دودھ پہ آئیے آپ نے مثالاں دتیاں تاکہ مسئلہ واضح ہوئے فرماند نے سجے یاد رکھے آجے تمہاں تربوز نہیں بندا کان کدی ہنس نہیں بندا کھارا کو کدی مٹھا نہیں ہوندا یہ ساؤنڈ میری وجہ تو خراب ہو گیا یا کوئی وجہ اور بن گئی اور میں نہیں کوئی غلط تقریر کر بیٹھا بھئی مینوں میں سمجھ آ گئی مینوں جب یہ کام ہونا دینا میرا کام ہے تقریر کرنا ساؤنڈ کیوں نہ چلا تو جے انجی سوری رہنے پھر اے وے روٹ چھوٹی کھائی تو کھاٹ ہو جانے تو سامین جی وقار عرض کرنا پیا حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مثالاں دیتیاں تمہاں کدی تربوز نہیں بندا کان کدی ہنس نہیں بندا وہ کھارا کھو کدی مٹھا نہیں ہوندا سپ دا پتر کدی یار نہیں بندا کدی بیلی نہیں بندا حالانکہ وجہ کیے کعبے دی بڑی شان ہے کعبہ بڑی فضیلت والا رب دا جڑا کھارے ہوتے وے مکے دی بڑی عظمت ہے مگر تمہیں دی حالت نہیں بدل دی کیونکہ اندروں بھی کوڑائے باہروں بھی کوڑائے سب جڑا کان کدی انس نہیں بندا حالانکہ موتی بڑا قیمتی سچا موتی بڑا چمکدار ہے بڑا صاف تے شفاف ہے مگر کان دی حالت نہیں بدل دی کیونکہ اندروں بھی کالا ہے باہروں بھی کالا ہے وہ کھارا کھو مٹھا نہیں ہوندا حالانکہ گڑ تے مٹھا ہوندا ہے ہاتھ لاوو تے ہاتھ مٹھا منہ وچ رکھو تے منہ مٹھا مگر کھارے کھو دی فطرت نہیں بدل دی سب دا پتر کدی یار نہیں بندا کدی متر نہیں بندا کدی دوست نہیں بندا او دے نال یاریاں نہیں نبدیاں حالانکہ دودھ بڑا پاکیزہ خدمت تے بڑی کیتی ہے مگر سب نال یاری نہیں لگدی او قصور دودھ دا نہیں قصور او دے اندر جڑا زہر بھریا ہویا ہے او زہر نو یاری لان نہیں دیندا انہوں بیلی بنن نہیں دیندہ انہوں جڑا سجن تے متر ہون نہیں دیندہ اگر تو چاہمیں کہ تیرا سب دن یاری لگ جائے یاد رکھ لے پہلا دودھ پلان تو پہلا او دے سینے وچوں زہر کڈنا پوے گا او دا سینہ صاف کرنا پوے گا اگر او دے وچ زہر موجود ہوئے پھر یاریاں نہیں نپدیاں دوستیاں نہیں نپدیاں سینہ صاف کر کے پھر خدمت
کر لے پھر تینوں او دا نفع ملے گا، پھر یاریاں لگن گیاں، پھر دوستیاں نب جان گیاں۔ مسلماناں مثالاں دتیاں نے تاکہ گل واضح ہوے، اوے نماز بڑی اعلی، روزہ بڑا اعلی، حج بڑا اعلی، زکات دی بڑی فضیلت ہے، قرآن آپ ہی پاک ہے، جڑا بندہ پڑھے او پاک ہوندا ہے، مگر رب دی عزت و جلال دی قسم اوناں چر عبادت نفع نہیں دیندی جنہ چر سینہ صاف نہ ہوے۔ نہ نماز دا نفع نہ روزے دا نفع، کسے عبادت دا کوئی نفع نہیں۔ نفع تا ملتا ہے پہلا سینہ صاف کرنا پوے گا، بغض نبی تے آل نبی کڈنا پوے گا، میرے نبی دا پیار رکھنا پوے گا، نبی دی محبت نبی دا عشق اپنے سینے وچ رکھنا پوے گا۔ پہلا عبادت تو پہلا سینے نو مدینہ بنانا پوے گا، نبی نال نسبت لانی پوے گی، نبی نال پیار کرنا پوے گا، نبی نال محبت رکھنی پوے گی۔ اگر میرے نبی نال پیار نہیں، پویں سخی ہو سکتا ہے جنتی نہیں، وہ نمازی ہو سکتا ہے پر جنتی نہیں، وہ روزے دار ہو سکتا ہے، یاد رکھی قاری تے عالم بھی بن سکتا ہے، وہ رب دی بارگاہ قرب تاں ملدا ہے وہ جے سینے وچ میرے نبی دا پیار ہوے، نبی دی محبت ہوے، نبی دا عشق ہوے، ورنہ تم میں کدی وہ تربوز نہیں بن دے، پاویں توڑ مکے لے جائے یاد رکھنا میرے نبی دی نسبت، میرے نبی نال تعلق، غلامی دا رشتہ، وسیلہ مصطفیٰ اے ہووے تے رب دی بارگاہ قرب ملدا ہے۔ یاد رکھیا جے، اور میں ایویں گل نہیں پہ کردا، میں اللہ دا قرآن پیش کرنا۔ میرے رب ذوالجلال خالق ارض و سما نے فرمایا جڑا آندا ہے شاہ جی عبادت دی وجہ تو مقام ملدا ہے، اللہ دا قرآن آندا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماندا ہے پاویں پہلا کلمہ پڑھے، پاویں بعد وچ کلمہ پڑھے، پاویں مہاجر ہوے، پاویں انصار ہوے، میرے مولا حکم کیے فرمایا رضی اللہ، میں اپنے نبی دے صحابہ تے راضی ہاں، نبی دے صحابہ تے اچھی بولو نا یار، اللہ فرماندا ہے میں اپنے نبی دے صحابہ تے راضی ہاں۔ مولوی صاحب نے پوچھو مولوی جی رب کیوں راضی ہے؟ کیا انہاں دی عبادت، انہاں دے سجدے، انہاں دے تلاوت دی وجہ تو؟ اگرچہ میرے نبی دے صحابہ دا ایک عمل امت دے اعمال نال وال ہے، کوئی مقابلہ نہیں نبی دے صحابہ دے مطابق معاذ اللہ کہ ساڈا عمل انہاں دے برابر ہو، انہاں دے عمل اللہ نے، انہاں دا سجدہ ساڈے نالوں لکھاں کروڑاں گنا ال ہے، مگر اللہ دی رضا جڑی انہاں نوں ملی ہے نا وجہ عبادت نہیں۔ اے نہیں رب نے فرمایا تو سجدے کیتے میں راضی ہو گیا، تساں عبادت کیتی میں راضی ہو گیا، تساں بڑے نفل پڑھے میں راضی ہویا، تساں تلاوتاں یا اللہ کیوں راضی ہویا؟ فرمایا فقط ایک وجہ تو راضی ہویا، اے میرے مصطفیٰ دے صحابی، ان کا صحابی ہونا ہی رب کی بارگاہ میں پہلی فضیلت ہے، اور صحابی ہونے کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، سجدے سے نہیں، قیام سے نہیں، رکوع سے نہیں۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے نبی کو دیکھا، جس کے سینے میں میرے نبی کی محبت آ گئی، کلمہ نبی کا پڑھا اور اسی کلمے پہ جان دے دی، وہ صحابی ہے۔ ارے اسی کا مرتبہ خدا کی بارگاہ میں ہے، عبادت بعد میں ہے، مصطفیٰ کی صحابیت پہلے۔ نبی دے صحابی ہونا فضیلت دا تعلق عبادت نال نہیں، بلکہ میں پوری ذمہ داری نہ گل کرنا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نے جنہاں ساری زندگی نماز پڑھی نہیں، پوری ذمہ داری نہ گل کرنا، کوئی نماز انہاں دے نامہ اعمال وچ نہیں، ساری زندگی کدی قرآن نہیں پڑھیا، کدی زکات نہیں دتی، کدی حج نہیں کیتا۔ انہاں دا نام ہے حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری زندگی انہاں دے نامہ اعمال وچ کوئی سجدہ، رکوع، قیام، نفل عبادت نہیں۔ واقعہ کی ہویا کہ مدینہ طیبہ تو باہر گئے نے تے ہلے کلمہ نہیں پڑھیا، تے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکے والے حملہ کیتا، میرے نبی غلاماں نوں لے کے جہاد تے چلے گئے، جب ہی جہاد تے چلے گئے تو واپس مدینے آ کے پوچھیا کدھر گئے نے سارے؟